سر کام ٹھیک نہ کرنا بھی کرپشن جی، کام کو لرن نہ کرنا بھی کرپشن ہے، کام کو ڈیلیور نہ کرنا صحیح طرح سے یہ بھی کرپشن ہے. یعنی آپ کام کو نہیں جانتے اور اس سیٹ پہ آپ ہیں. سو پروفیشنلی اپنے آپ کو قابل بناتے رہنا، سیکھتے رہنا، لرن کرنا، امپروو کرنا، مینٹین رکھنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی کامیابی ہے. جیسے میرا دل کرتا ہے کہ میں پولیس سے کبھی خطاب کروں تو میں یہ کہوں کہ ہمیں فزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے، ہمیں مینٹین بھی رکھنا چاہیے. اور میرا دل کیا کہ واقعی ہمیں یہ بھی کمپین چلانی چاہیے کہ اگر ہم پروفیشنلی جس پروفیشن میں ہیں اس میں فزیکل فٹنس کتنی چاہیے اور فزیکل فٹنس کا کتنا گہرا تعلق ہے پروفیشنل فٹنس کے ساتھ. آپ پروفیشنلی جتنے اچھے ہیں، فزیکلی فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. میں اکثر جوڈیشری سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ جج کیوں ہیں؟ وہ ہمارے ججز کہتے ہیں بیکاز کہ جج ہونے سے عزت زیادہ ہوتی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کیا سب ججوں کی عزت زیادہ ہے؟ یہی سوال میرا ہے جی. میں ٹیچر ہوں، کیا سب ٹیچروں کی عزت ہے؟ پولیس کی عزت، کیا سب پولیس والوں کی عزت ہوتی ہے؟ کہیں پتہ لگا کہ عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت کماتا ہے، اور عزت وہ ہوتی ہے جو بندہ وردی اتار کے کھڑا ہو تب عزت ہوتی ہے. وہ عزت ہوتی ہے. عزت صرف عہدے پہ، ایس ایچ او شپ پہ عزت نہیں ہوتی، ڈی ایس پی شپ پہ عزت نہیں ہوتی، ڈی پی او پہ عزت نہیں ہوتی. آپ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ عزت ہے. میں جب بھی کسی بھی محکمے کو پڑھاتا ہوں، وہ کسٹم ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی یا فوج ہو، میں کہتا ہوں جی ہم سب پہ نا ایک قرضہ ہے اس محکمے کا. ہمیں اس محکمے کے امیج کو اچھا کرنے کے لیے کچھ ضرور کرنا چاہیے. لائک کیسے؟ یاد رکھیے گا وہ جو فرنٹ ڈیسک پہ ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ رویہ پورے پولیس کے محکمے کا رویہ ہوتا ہے. وہ ایک بندے کا رویہ نہیں ہوتا. وہ تاثر ایک بندے کا تاثر نہیں ہوتا. اس تاثر سے ہمارا سائل، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا بندہ پورے محکمے کا تاثر لیتا ہے کہ جو ہمارا رویہ تھا، جس طرح سے ہم نے ٹیکل کیا، وہ ٹیکل کرنا، وہ رویہ فقط ایک شخص کا، ایک فرد واحد کا رویہ نہیں ہوتا. وہ پورا محکمہ، پورا ڈپارٹمنٹ اس رویے سے کہیں نہ کہیں وہ دکھ رہا ہوتا ہے. ہماری کامیابی میں ایک یہ بھی کامیابی شامل ہونی چاہیے کہ جس محکمے یا جس ادارے میں ہم ہیں اس ہماری رسپیکٹ ہے تو اس کی بھی رسپیکٹ بڑھنی چاہیے. میں یہ اکثر واصف علی واصف صاحب کی بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ جس محکمے میں آپ کے آنے سے فرق نہیں نہ پڑا، آپ کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے. جس محکمے میں آپ کے ہونے سے فرق نہیں نہ پڑا، اس محکمے میں آپ کے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. اور بہترین یہ تیسرا جو میں نے کرائٹیریا بتایا ہے، اس کو چیک کرنے کا ایک آسان سا کوسچن ہے. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور 99% لوگ کہتے ہیں کاش ہم یہ نہ ہوتے، فلاں ہوتے. بڑے آفیسرز کو میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار ہم غلط لائن میں آ گئے، ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بندہ کوئی 1% میں یہ کہتا ہے نا یار میں 100 بار پیدا ہوں تو میں یہی ہوتا، وہ لکی ہے. اس کا مطلب وہ اون کرتا ہے، وہ اپنی جاب کو، اپنے پروفیشن کو، اپنے کام کو اون کرتا ہے. تیسرے پوائنٹ کا جواب یہ بنتا ہے کہ اہم یہ نہیں ہے آپ کس شناخت سے جینا چاہتے ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ مر جائیں لوگ کس شناخت سے آپ کو جانیں گے. ہم سب کے سب کہیں جسٹیفائی کر دیتے ہیں، وہ کیا؟ ہماری تو جاب ہی خدمت ہے. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہماری تو جاب ہی خدمت ہے. سر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تھوڑی سی قربانی دے دیتا ہے. اور قربانی دینا ایک مسلمان کے لیے بڑا آسان ہے. کس طرح سے؟ وہ باہر والا تو کنٹریبیوٹ کرتا ہے میرے پروفائل میں چلا جائے گا، باہر والا کنٹریبیوٹ اپنے آپ کو جسٹیفائی سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتا ہے. باہر والا کرتا ہے کہ چلے جی نظام ہے، نظام مضبوط ہوگا. مسلمان کا یقین ہے کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس کا اللہ نے اجر مجھے ضرور دینا، اس کا وعدہ ہے. وہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ تم نے اگر اکنالج کروانا ہے، قدر دانی کروانی ہے، تو یاد رکھنا اس کائنات میں سب سے بہترین اکنالجمنٹ اللہ کی ہے. اللہ جتنا بہتر اکنالج کرتا ہے اتنا بہتر اکنالج کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کتاب پڑھی تھی، ایک معروف کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے دی مونک ہو سولڈ ہز فراری. یہ مڈل ایج کرائسس، جو مڈ ایج پہ آتا ہے کرائسس، اس پہ بڑی اچھی کتاب. اور ایک ایسا بندہ جو کامیابیوں کے بعد بھی خوش نہیں تھا، اس پہ لکھی گئی کتاب ہے. یہ کتاب میں انہوں نے، یہ رابن شرما نے لکھا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں نا تو آپ بڑی ناکام ہیں. اور خوشی کا بڑا گہرا تعلق، اس نے 7 پوائنٹ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے خوشی کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے نا آپ خوش نہیں ہو سکتے. کیسے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا اس کو لگتا ہے بندہ چھین لیتا ہے، سسٹم چھین لیتا ہے، مجھے حق نہیں ملا، میری پوسٹنگ غلط ہے، میرا علاقہ غلط ہے، مجھے جھاڑ زیادہ پڑ گئی. جس کا ایمان ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک اور نظام ہے جو قدرت کا چل رہا ہے، وہ کمپلسیٹ کر دیتا ہے. کیا میں نے کہا جی؟ ایک نظام انسانوں کا بنا ہوا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے.
سسٹم اوپر نیچے ہو سکتا ہے, سسٹم میں بہتری کی بڑی گنجائش ہے. ایک میرے اللہ کا نظام ہے جس میں کہیں نہ کہیں کسی وقت کی محنت کسی اور وقت میں مل رہی ہوتی ہے, جس میں کسی ایک وقت کی ناانصافی کسی اور وقت میں کمپلسیٹ ہو جاتی ہے. سر جو نصیب ہے نا, یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا. میں نے بڑے آفیسرز کو ایک بات یہ کہہ کے دیکھی ہے, اور کئیوں نے آ کے بغیر مبالغے کہوں گا ہاتھ چوما ہے, کیا سامنے موقع ہونا حرام کا, اوپر ضرور دیکھیں اور کہیں ربا تیرے واسطے چھاٹ رہے ہیں, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اتنا حلال نہ آئے آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے حلال دینا ہوتا ہے, ہم اس وسیلے کے ذریعے حرام کر دیتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے جو چیز آ رہی ہے نصیبی ہوگی, لیکن اس پہ توکل کر کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے وہ حلال زیادہ چنگا ہے, وہ انگارا نہیں ہے. چند دن پہلے میں لاہور جیل چلا گیا, قیدی بچوں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا. اچھا میں نے لیکچر کم دیا, محبت زیادہ کی. مطلب وہ حیران ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سر مطلب ساڈے نال تو کوئی گل نہیں ملتا, ساڈے نال تو کوئی پیار نہ گل نہیں کرتا. میں کہ یار میرا یہ 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, مجھے کہیں ایسے بچے ملے ہیں, قیدی بچے, جن کے ساتھ 10 سال پہلے میں نے انٹریکشن کی تھی, انہوں نے بعد میں صحیح لائف پہ آ گئے. میں ایسے سینئرز پرانے کرمنلز کو جانتا ہوں جن پہ جیل میں کہیں بات ہوئی تھی, بعد میں وہ گھر آیا, کہتے شاہ صاحب بس یہ صحیح ٹریک کر کے ویکھیا, اللہ بہت نوازدا. تو مجھے پتہ لگا کہ محبت بھی تبلیغ ہوتی ہے. ذرا ایک لمحے سوچئے گا, وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکتی تھی اس پہ تبلیغ تھوڑی ہوئی تھی, صرف معاف کیا گیا تھا, اس کی عادت کی گئی تھی, اس نے کلمہ پڑھ لیا. بعض اوقات تبلیغ علم نہیں ہوتا, آپ کے اس علم کا اخلاق جو اظہار ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے. نمبر 1, آئی ایم ناٹ نیلسن منڈیلا, یو آر ناٹ نیلسن منڈیلا. ہم جناب نیلسن منڈیلا جو کہ ایکسیپشنز ہیں, اور یہ obsessed ہے ریئلی. بڑے کام کرنے کے لیے پاگل پن چاہیے سر, بڑا کام کرنے کے لیے جنون چاہیے سر. آپ سر ایک SHO جون سا ہے, وہ محمد علی جناح نہیں ہوتا, اسے کہیں نہ کہیں سوچنا ہے. چند دن پہلے ہمارے لاہور میں پوسٹڈ ایک SP صاحب ہیں, مجھے ملنے آ گئے. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میں بڑا پیٹریاٹ سا بندہ ہوں, نیند نہیں آتی. میں کہا نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتا سر 3 بجے کام نہیں مکتے. اور یہ اگر واقعی کہیں نہ کہیں لائف میں خپت ہوتا ہے, نئی جاب میں شروع میں زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا سر ایک بات یاد رکھیں, آپ ہلکان بھی ہو جائیں گے نا, یہ کام تو ختم نہیں ہو سکتے. آپ کو کہیں لائن ڈرا کرنی کہ یہ میری لمٹ ہے. اینڈ دیٹس وائی اسی فلسفے کو اسٹیفن آر کوئے کہتا ہے افیکٹو لوگ وہ ہیں جو ایریا آف انفلوئنس کو ڈیفائن کر کے کام کرتے ہیں. یار میں کیا اچھا بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں, جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. دنیا کی بہترین بات کہہ کے دل کرتا ہے سارے مان جائیں, لیکن رسول کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بہترین بات کہنے کے بعد ساتھ کہیں وما علینا الا البلاغ, کہ میرا کام بات کہنا تھا. وہ ہدایت میرے اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو دلوں میں نہیں جا سکتی. سو فرسٹ پہ پوائنٹ از, بعض اوقات تبلیغ نہیں, محبت تبلیغ ہوتی ہے.